بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خراسان کا عقاب، اسلام کے نامور جنرل قتیبہ بن مسلم کی داستان جہاد، ایپیسوڈ 17۔ زرار بن حسین، ابو موسیٰ اور یونس پورناس کو مرو لے جا رہے تھے۔ اگرچہ بخارا سے مرو تک کا راستہ بہت طویل تھا، لیکن وہ جلد از جلد مرو پہنچنا چاہتے تھے، کیونکہ پورناس کی صورت میں کئی اہم اطلاعات ان کے ساتھ جا رہی تھیں۔ وہ راستے میں بہت کم آرام کر رہے تھے۔ پورناس، زرار بن حسین اپنا گھوڑا پورناس کے قریب کرتے ہوئے کہا۔ پورناس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ تم کبھی مرو گئے ہو؟ یہ بات تمہیں بھی معلوم ہے اور مجھے بھی، پورناس نے مسکرا کر کہا، اور وہ خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد بولا، اور وہاں سے مجھے تمہاری ہی وجہ سے واپس آنا پڑا تھا۔ تمہیں وہاں سے میری وجہ سے واپس آنا پڑا تھا؟ کیا مطلب؟ زرار بن حسین نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی حیران ہو کر پوچھا، اور اس کی بات کو پورناس نے بھی محسوس کیا۔ تمہیں یاد ہے کہ تم نے مجھے مرو کے بازار میں یونس کے ساتھ دیکھا تھا؟ پورناس نے کہا۔ ہاں، مجھے اچھی طرح یہ بات یاد ہے، زرار بن حسین نے جواب دیا۔ اس واقعے کے فوراً بعد میں مرو سے غائب ہو گیا تھا۔ مجھے تم پر شک ہونے لگا تھا۔ اسی شک کی بنیاد پر میں نے اپنے طور پر کچھ تحقیق کی تو مجھے معلوم ہوا کہ یونس بھی قتیبہ کا جاسوس ہے۔ چنانچہ ایسی صورتحال میں میرے لیے مرو میں رکنا کسی صورت سے بھی ممکن نہیں تھا، چنانچہ میں وہاں سے چلا گیا۔ پورناس نے کہا تو زرار بن حسین نے سر ہلا دیا۔ تقریباً 1 ہفتے کے سفر کے بعد وہ مرو پہنچ گئے۔ ان کے آنے کی اطلاع قتیبہ بن مسلم کو ملی تو اس نے انہیں اپنے خاص کمرے میں بلا لیا۔ وہ پورناس کو بھی اپنے ساتھ قتیبہ بن مسلم کے خاص کمرے میں لے گئے۔ اس سے پہلے اس کے ہاتھ کھول دیے گئے تھے۔ زرار بن حسین کو دیکھ کر قتیبہ کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور اس نے اٹھ کر زرار بن حسین کو گلے لگا لیا۔ پھر باری باری وہ ابو موسیٰ اور یونس سے گلے ملا، جبکہ پورناس سے اس نے صرف مصافحہ کرنے پر اکتفا کیا۔ کمرے میں ایک عمدہ قسم کا قالین بچھا ہوا تھا۔ وہ سب اس پر بیٹھ گئے۔ ماحول پر کچھ دیر خاموشی رہی۔ اس دوران قتیبہ بن مسلم نے انس اور قینس بن یوسف کو بھی بلوا لیا تھا۔ انس آیا تو قتیبہ نے کہا، زرار بن حسین اور اس کے ساتھی بخارا سے واپس آ گئے ہیں۔ ہاں، میں دیکھ رہا ہوں، انس نے سرسری سا جواب دیا۔ پھر اس نے پہلے پورناس کی طرف دیکھا اور پھر سوالیہ نظروں سے زرار بن حسین کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں سوال دیکھ کر زرار بن حسین نے کہا، یہ پورناس ہے، بخارا کے محکمہ جاسوسی کا ایک اہم افسر۔ وہاں حالات کچھ اس طرح کے بن گئے تھے کہ ہمیں اسے اغوا کر کے ساتھ لانا پڑا۔ زرار بن حسین کی بات سن کر انس کچھ سوچنے لگا۔ اس کے چہرے پر گہری فکر کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے قتیبہ سے کہا، اے مسلم کے بیٹے، اس شخص کو ہمارے حوالے کر دے اور تو اپنا کام کر۔ میں تجھے جلد ہی کوئی اہم اطلاع دوں گا۔ اس کی یہ بات سن کر قتیبہ بن مسلم نے صرف سر ہلا دیا، جس پر انس نے چند سپاہیوں کو بلوا کر انہیں حکم دیا کہ پورناس کو گرفتار کر کے لے جائیں۔ پورناس کے جانے کے بعد انس بھی زیادہ دیر قتیبہ کے پاس نہ رکا۔ اس نے قتیبہ کو صرف اتنا بتایا تھا کہ وہ جلد ہی قتیبہ کے لیے کوئی اہم اطلاع لائے گا۔ ابن حسین، مجھے امید ہے کہ تم لوگ بخارا سے کوئی اہم اطلاع لانے میں ناکام رہے ہو۔ قتیبہ بن مسلم نے مسکرا کر کہا، ہاں مسلم کے بیٹے، یہ سچ ہے کہ ہم بخارا سے کوئی اہم اطلاع لانے میں ناکام رہے ہیں، لیکن پورناس کی صورت میں کئی اہم راز بخارا سے چل کر مرو آ گئے ہیں۔ زرار نے کہا، لیکن میں جانتا ہوں کہ پورناس جیسا چالاک شخص ہماری قید میں آ کر بھی ہمیں کبھی بھی ٹھیک معلومات فراہم نہیں کرے گا۔ قتیبہ نے کہا، اس کا اندازہ ہمیں بھی ہے، ابو موسیٰ نے کہا۔ بخارا میں ہمارا کوئی آنکھ اور کان نہیں ہے، قتیبہ نے کہا، لیکن میں پھر بھی وہاں حملہ کروں گا، چاہے فتح ملے یا نہ ملے۔ قتیبہ کے لہجے میں بے حد مایوسی ظاہر ہو رہی تھی، لیکن پھر وہ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے بولا، لیکن ہمیں اپنی شکست کو فتح میں بدلنا ہے۔ ہمیں ایسے حالات پیدا کرنے ہیں کہ ہماری متوقع شکست فتح میں بدل جائے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنی جان اور روح کی آخری حد تک جا کر لڑیں۔ ہمیں وہ کر کے دکھانا ہے جو پہلے کسی نے نہ کر دکھایا ہو۔ ابن مسلم، تو ہمیں آزما کر تو دیکھ، تو ہمیں اپنے ساتھ اس طرح پائے گا جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون۔
زرار بن حسین نے کہا، مجھے تم لوگوں کی وفاداری پر شک نہیں اور نہ ہی مجھے تمہاری دلیری اور سپاہیانہ قابلیت پر شبہ ہے، لیکن میرے سامنے حقائق بھی ہیں۔ قتیبہ بن مسلم نے کہا، تو خود ہی تو کہتا ہے کہ حقائق کو سامنے رکھ کر اپنی آخری طاقت کا آخری ذرہ بھی اللہ پر ایمان کے ساتھ اپنے مقصد کے لیے صرف کر دو تو فتح تمہارا مقدر ہوگی۔ ابو موسیٰ نے کہا تو قتیبہ مسکرانے لگا۔ اسی شام قتیبہ بن مسلم فوج کے افسروں کے ساتھ ایک اجلاس میں مصروف تھا۔ جب اسے اطلاع ملی کہ حجاج کا قاصد آیا ہے، اس نے حجاج کے قاصد کو اسی کمرے میں بلوا لیا جس کمرے میں وہ اور فوج کے افسران اجلاس میں موجود تھے۔ حجاج کے قاصد نے قتیبہ کو حجاج کا خط دیا تو قتیبہ مسکرا کر بولا، حجاج ضرور میری طرف سے فکر مند ہوگا۔ نہیں، حجاج تیری طرف سے فکر مند نہیں ہے ابن مسلم، قاصد نے کہا، تو نے جو کچھ کر دکھایا ہے وہ حجاج کی توقع سے کہیں زیادہ ہے۔ قاصد سچ کہہ رہا تھا۔ قتیبہ کو خراسان کا گورنر بنے ہوئے صرف 2 سال ہوئے تھے اور اس نے ان 2 سالوں میں کئی اہم کارنامے سر انجام دیے تھے، اور وہ بھی ایسے حالات میں جب فتح کے دور دور تک آثار نہیں تھے۔ سب سے پہلے اس نے بلخ میں ہونے والی بغاوت کو کچل دیا تھا۔ یہ بغاوت ایسے وقت میں ہوئی تھی جب قتیبہ کو مرو آئے ہوئے چند ماہ بھی گزرے نہیں تھے، اور حقیقت میں وہ اس قابل نہیں تھا کہ بلخ میں ہونے والی بغاوت کو کچلتا۔ اس کے بعد اس نے دریائے جیحون کے کنارے واقع کئی اہم شہر فتح کر لیے تھے اور طالقان تک کا علاقہ اسلامی سلطنت میں شامل کر لیا، اور اس نے ایسے حالات میں بھی اپنے حواس برقرار رکھے تھے جب اس کے دستے 3 لاکھ فوج کے گھیرے میں آ گئے تھے۔ لیکن قتیبہ نے نہ صرف اپنے دستوں کو بچا لیا بلکہ اس نے اس بڑے لشکر کو شکست سے بھی دوچار کیا تھا، اور اس جنگ میں اس کے اپنے لشکر کی تعداد صرف 40,000 تھی۔ قتیبہ نے خط کھولا اور اسے پڑھنے لگا۔ حجاج نے لکھا تھا، اے مسلم کے بیٹے، تجھ پر اور تیرے ساتھیوں پر اللہ کی طرف سے سلامتی اور رحمت نازل ہو۔ تو نے اور تیرے ساتھیوں نے جو کچھ کر دکھایا ہے وہ میرے دل میں ایک بار پھر ان دوستوں کی جواں مردی کی یاد تازہ کر رہا ہے جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر کمان لڑے تھے۔ اللہ تجھے اپنی امان میں رکھے۔ اے مسلم کے بیٹے، میں تجھ سے امید کرتا ہوں کہ اس دفعے تو بخارا کے بادشاہ سے ضرور ٹکر لے گا۔ میں تجھے یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب بھی بتا رہا ہوں کہ بخارا ایک اہم شہر ہے اور دروان قضاہ اس شہر کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ اس جنگ میں تیرے لیے خطرات بہت زیادہ ہیں، اس لیے کوئی بھی فیصلہ ذہن کی تمام صلاحیتیں استعمال کرتے ہوئے کرنا۔ حجاج۔ قتیبہ نے خط پڑھ کر زرار بن حسین کو دے دیا تاکہ وہ یہ خط تمام افسران کو پڑھ کر سنائے۔ جب زرار بن حسین نے حجاج کا خط پڑھ کر سب کو سنا دیا تو قتیبہ بن مسلم بولا، اگرچہ حجاج کا خط ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہے، لیکن اس کے انداز سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ بخارا پر ہمارے متوقع حملے کے بارے میں فکر مند بھی ہے اور اسے ضروری بھی سمجھتا ہے۔ قتیبہ نے فوج کے افسران کو اہم ہدایات دینے کے بعد اجلاس برخاست کر دیا۔ ان دنوں مرو میں فوجی سرگرمیاں زوروں پر تھیں اور فوجی دستے رات گئے تک مشقوں میں مصروف رہتے تھے۔ جب دستے مشقوں سے واپس آتے تھے تو مرو میں ایک نئی سرگرمی شروع ہو جاتی تھی۔ اس سرگرمی میں تمام دستے حصہ نہیں لیتے تھے بلکہ کئی ایک دستے کے ایک خاص حصے کو اس سرگرمی میں ملوث کر لیا جاتا تھا۔ یہ سرگرمی دراصل پہرا دینے کی مشق تھی جس میں تمام دستے کے بجائے دستے کے منتخب جوانوں کو شامل کیا جاتا تھا۔ پہرا دینے کی مشق قتیبہ بن مسلم کے حکم پر شروع کی گئی تھی۔ ایک رات صرف ایک دستے کے جوان پہرا دیتے تھے۔ ان مشقوں سے قتیبہ کا مقصد یہ تھا کہ فوج کے ان دستوں کے درمیان رابطے کو مستحکم کیا جائے جو جنگ کے دوران رات کے پہرے پر مامور ہوتے ہیں۔ ایک دن صبح جب قتیبہ فجر کی نماز پڑھنے نکلا تو ایک سپاہی بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ وہ قدرے پریشان اور گھبرایا ہوا لگتا تھا۔ قتیبہ کے ساتھ زرار بن حسین اور ابو موسیٰ بھی تھے۔ قتیبہ کے ساتھ زرار بن حسین، ابو موسیٰ اور خینس بھی تھے۔ قتیبہ نے اس کی گھبراہٹ اور پریشانی کو دیکھ کر پوچھا، اے وہ کہ جسے میں جانتا نہیں تو اتنا گھبرایا ہوا کیوں ہے؟ سالار اعلیٰ، آج رات کو جو دستہ پہرے پر مامور تھا اس کا ایک سپاہی قتل ہو گیا ہے، اس نے نہایت عجلت میں کہا۔ سپاہی قتل ہو گیا ہے؟ یہ خبر قتیبہ کے لیے نہایت حیران کن تھی۔
اس نے حیرت زدہ سے انداز میں پوچھا، کب اور کہاں؟ اس کی لاش قلعے کے فصیل کے پاس سے ملی ہے، باقی تفصیل کا مجھے علم نہیں، سپاہی نے کہا۔ اس کی لاش شہر کی کس طرف ملی ہے؟ قتیبہ نے پریشان لہجے میں پوچھا۔ قلعے کے مغرب کی طرف سے، سپاہی نے جواب دیا۔ چلو ہم لوگ وہاں پہنچتے ہیں، قتیبہ بن مسلم نے خینس کو ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ تم انس کو بلا لاؤ، ہم تمہیں لاش کے پاس ہی ملیں گے۔ یہ کہہ کر قتیبہ بن مسلم، زرار بن حسین اور ابو موسیٰ شہر کے مغربی طرف بڑھ گئے، جبکہ خینس انس کو بلانے چلا گیا۔ جب قتیبہ، زرار اور ابو موسیٰ شہر کے مغرب میں فصیل کے پاس پہنچے تو وہاں صرف اس دستے کے سپاہی موجود تھے جو رات کو پہرے پر مامور تھے۔ وہ سب لاش کے گرد کھڑے تھے۔ جب انہوں نے قتیبہ کو آتے دیکھا تو چند سپاہیوں نے ادھر ادھر ہو کر قتیبہ کے لیے راستہ خالی کر دیا تاکہ وہ لاش تک پہنچ سکے۔ دستے کے چند سپاہیوں کے ہاتھوں میں مشعلیں جل رہی تھیں، جس سے لاش کے پاس کافی روشنی تھی، اور اس روشنی میں قتیبہ واضح طور پر دیکھ سکتا تھا کہ اس سپاہی کو دل کے مقام پر خنجر اتار کر قتل کیا گیا تھا۔ قتیبہ کچھ دیر لاش پر جھکا اسے سرسری طور پر دیکھتا رہا۔ اتنی دیر میں خینس بن یوسف اور انس بھی وہاں پہنچ گئے۔ انس کو دیکھ کر قتیبہ بن مسلم بولا، تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہماری فوج کے ایک سپاہی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ہاں، مجھے اطلاع مل گئی ہے، اس نے سرسری سا جواب دیا اور آگے بڑھ کر لاش کا معائنہ کرنے لگا۔ اگرچہ خنجر لاش کے سینے میں اترا ہوا تھا، لیکن وہ زمین پر تقریباً منہ کے بل پڑی تھی۔ انس کافی دیر تک لاش کا معائنہ کرتا رہا۔ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوا تو شفق پر ہلکی ہلکی سفیدی پھیل چکی تھی۔ لاش کا معائنہ کرنے کے بعد وہ مڑا اور قتیبہ بن مسلم کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، یہ لاش ایک طویل کہانی سنا رہی ہے جس کا انجام تو ہمارے سامنے ہے، مگر اس کا آغاز ہمیں معلوم کرنا ہے۔ بظاہر انس کی بات نہایت عجیب تھی اور اس پر وہاں موجود سب لوگوں کا حیران ہونا بجا تھا، لیکن قتیبہ جانتا تھا کہ انس کوئی بات بھی بغیر کسی وجہ یا ثبوت کے نہیں کرتا، اس لیے وہ بولا، تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ ہمیں قدر تفصیل سے بتا۔ تفصیل میں تجھے بعد میں بتاتا ہوں، پہلے میں یہاں موجود لوگوں سے چند سوال پوچھنا چاہتا ہوں، انس نے کہا تو قتیبہ بن مسلم نے سر ہلا دیا۔ قتیبہ بن مسلم کی طرف سے اشارہ پا کر وہ وہاں موجود سپاہیوں کی طرف مڑا اور بولا، اس لاش کو سب سے پہلے کس نے دیکھا تھا؟ اسے سب سے پہلے میں نے دیکھا تھا، وہی سپاہی بولا جس نے قتیبہ بن مسلم کو اس قتل کی اطلاع دی تھی۔ تیرا نام کیا ہے؟ انس نے اس سے سوال کیا۔ میرا نام جعفر ہے، اس سپاہی نے جواب دیا۔ اس لاش کو دیکھنے کے بعد تو نے اس کی اطلاع سب سے پہلے کسے دی تھی؟ انس نے جعفر سے سوال کیا۔ اپنے کمانڈر کو، جعفر نے کہا۔ اس لاش کی اطلاع میں نے سب سے پہلے اپنے کمانڈر کو دی تھی، کیونکہ اس وقت میرا دستہ یہاں سے کچھ دور ہی تھا اور ہم اس سپاہی کی تلاش میں آئے تھے۔ انس کافی دیر تک جعفر سے اور دستے کے باقی سپاہیوں سے سوال کرتا رہا۔ ان سوالات کے نتیجے میں جو بات اس کے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ رات کے درمیانی پہر قتل ہونے والا سپاہی دستے سے الگ ہو گیا تھا۔ وہ باقی سپاہیوں کو صرف یہ کہہ کر گیا تھا کہ وہ تھوڑی دیر میں واپس آتا ہے، لیکن جب کافی دیر تک وہ واپس نہ آیا تو باقی سپاہیوں نے اس کی تلاش شروع کر دی اور اسی تلاش کے نتیجے میں انہیں اس سپاہی کی لاش ملی تھی۔ قتل ہونے والے سپاہی کا نام صالح بتایا گیا تھا۔ اس تمام کام سے فارغ ہونے کے بعد انس قتیبہ کی طرف مڑا جو اس کی تمام کارروائی خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ ابن مسلم، میں نے تجھے کہا تھا کہ یہ لاش ایک کہانی سنا رہی ہے۔ اس نے سوالیہ نظروں سے قتیبہ کی طرف دیکھا۔ ہاں انس، میں وہ کہانی سننے کے لیے بےتاب ہوں، قتیبہ نے جواب دیا۔ اگرچہ میری تمام باتیں تجھے عجیب لگیں گی، لیکن ان میں کچھ نہ کچھ سچائی بہرحال موجود ہوگی، انس نے کہا۔ تو وہ بات کہہ کیوں نہیں دیتا جو تو کہنا چاہتا ہے؟ قتیبہ بن مسلم نے کہا۔ اے مسلم کے بیٹے، اس سپاہی کو قتل کرنے والا ایک آدمی نہیں بلکہ دو آدمی تھے۔ یہ دیکھ، لاش کے پاس اور اس کے نیچے قدموں کے نشان یہی کہانی سنا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر انس نے لاش کو ہلا کر ایک طرف کیا۔ اس کے نیچے مٹی پر قدموں کے نشان بہت واضح تھے، جبکہ لاش کے پاؤں کی طرف بھی قدموں کے نشان تھے جو تازہ معلوم ہوتے تھے، لیکن لاش کے نیچے موجود قدموں کے نشانات سے مختلف تھے، اور اسی بنیاد پر انس نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ اس سپاہی کو دو آدمیوں نے قتل کیا ہے۔
ان دونوں طرح کے قدموں کے نشانات میں ایک بنیادی فرق بھی تھا جو انس کی آنکھ سے چھپا نہیں رہ سکتا تھا، اور وہ فرق یہ تھا کہ لاش کے نیچے سے ملنے والے نشانات اس طرح تھے جیسے کوئی شخص یہاں کافی دیر تک کھڑا رہا ہو، جبکہ صالح کی لاش کے قدموں کی طرف پائے جانے والے نشانات بے طرح سے ایک دوسرے میں مدغم ہو رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہاں موجود کسی سے زور آزمائی میں مصروف رہا ہو۔ اس سے انس نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ جس شخص کے قدموں کے نشانات لاش کے پیروں کی طرف تھے اس نے صالح کو قتل کیا تھا، جبکہ دوسرا شاید اس کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا یا اس نے جان بوجھ کر اسے باتوں میں الجھایا ہوا تھا۔ وہاں کسی تیسرے شخص کے قدموں کے نشان بھی تھے اور وہ صالح کے اپنے قدموں کے نشان تھے۔ یہ سب نشان حیرت انگیز طور پر محفوظ رہے تھے، حالانکہ جب دوسرے سپاہی لاش کے گرد اکٹھے ہو گئے تھے تو انہیں سپاہیوں کے قدموں کے نشانات میں مل جانا چاہیے تھا۔ اس کی دو بنیادی وجوہات تھیں، ایک تو یہ کہ تمام سپاہی گشت کے دوران فوجی لباس میں تھے اور ان کے جوتے ایک خاص طرز کے تھے، جبکہ لاش کے پاس سے ملنے والے نشانات ان سے مختلف تھے اور فوجیوں کے جوتوں کے نشانات میں بھی الگ نظر آتے تھے۔ جبکہ اس کی دوسری اہم وجہ یہ تھی کہ لاش اس طرح زمین پر پڑی تھی کہ اس نے پیروں کے نشانات کو ڈھانپ لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ فوجیوں کے جوتوں کے نشانات میں ملنے سے محفوظ رہے تھے۔ صالح کو قتل کرنے والا اسی قلعے کا رہائشی ہے، انس نے قتیبہ بن مسلم سے کہا۔ لیکن یہ بات تم اتنے یقین سے کس طرح کہہ سکتے ہو؟ قتیبہ بن مسلم نے انس کی بات پر حیران ہو کر بولا۔ ہو سکتا ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، لیکن جس طرح یہ قتل کیا گیا ہے وہ مجھے بار بار یہی احساس دلا رہا ہے کہ قاتل اسی قلعے کا رہائشی ہے، انس نے کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اپنی بات کی وضاحت کرو، قتیبہ نے کہا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے یہ قتل کیا ہے وہ اس قلعے سے اچھی طرح واقف ہے۔ اس نے قتل کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیا تھا جہاں سال کے کسی حصے میں بھی پہرا نہیں لگایا جاتا۔ اس کے علاوہ اس شخص نے قتل کے لیے جو خنجر استعمال کیا ہے وہ مرو میں صرف ایک کاریگر ہی بناتا ہے، اور یہ خنجر بناوٹ کے اعتبار سے اپنی مثال خود ہے۔ یہ کہتے ہوئے انس نے لاش کے سینے میں دھسا ہوا خنجر کھینچ کر نکالا اور اسے قتیبہ کو دکھایا۔ جب انس نے لاش کے پاس اپنی کارروائی مکمل کر لی تو لاش کو اسی دستے کے حوالے کر دیا گیا جس سے اس سپاہی کا تعلق تھا، جبکہ انس قتیبہ بن مسلم کے ساتھ اس کے محل میں آ گیا۔ قتیبہ بن مسلم کے پاس پہنچ کر انس نے ایک سپاہی کو بھیج کر یہ خاص خنجر بنانے والے کاریگر کو بلوا لیا۔ جب وہ آیا تو انس نے اس سے سوال کیا، تمہیں یہ خنجر بناتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ آئی وہ کہ جسے اللہ نے طاقتور بنایا ہے، خنجر بنانے والے کاریگر نے کہا۔ ہم لوگ تو نسلوں سے خنجر بناتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ بات مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ نسلوں سے اس پیشے سے وابستہ ہو، میں اس خاص قسم کے خنجر کی بات کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر انس نے وہ خنجر کاریگر کے سامنے رکھ دیا جو اس نے لاش کے سینے سے نکالا تھا۔ یہ خاص قسم کا خنجر واقعی خوب تھا۔ اس کے ایک طرف دھار کے بجائے دونوں طرف دھار تھی، اور یہ دھار عام خنجروں کی طرح سیدھی پتھری پر نہیں تھا، بلکہ پتری کے دھار والے کنارے قدرے آری کے دندانوں کی طرح تھا۔ اس خنجر کی پتری عام خنجروں سے نصف تھی، جبکہ اس کا دستہ قدرے لمبا تھا، اور اس خنجر کی قیمت اس دور میں ایک اچھی تلوار سے بھی زیادہ تھی۔ مجھے یہ خنجر بناتے ہوئے 3 سال گزر گئے ہیں، کاریگر نے انس کی بات کے جواب میں کہا۔ چند دن پہلے تم سے کون خنجر خریدنے آیا تھا؟ انس نے دوبارہ سوال کیا۔ خنجر خریدنے کئی لوگ روزانہ آتے رہتے ہیں، اس لیے یاد نہیں رہتا کہ کون کون خنجر خریدنے آیا تھا، کاریگر نے کہا۔ اس نے مزید کچھ سوالات کے بعد کاریگر کو رخصت کر دیا، لیکن وہ کاریگر کے جوابات سے مطمئن نظر نہیں آ رہا تھا۔ چنانچہ اس نے ایک سپاہی کو بلوایا اور اسے اچھی طرح سمجھا دیا کہ اسے اس کاریگر پر نظر رکھنی ہے۔ اس نے سپاہی کو یہ بات خاص طور پر کہی تھی کہ اگر اسے کاریگر کی کوئی مشکوک حرکت نظر آئے تو وہ فوراً انس کو خبر کرے۔ صالح کو قتل ہوئے کئی دن گزر گئے تھے، لیکن ابھی تک اس کے قاتل کا پتہ نہیں چلا تھا۔ ان چند دنوں میں ایک اور سپاہی اسی طرح قتل کر دیا گیا تھا جس طرح صالح کو قتل کیا گیا تھا، اور یہ بات نہ صرف انس کے لیے پریشانی کا باعث تھی بلکہ قتیبہ بن مسلم بھی اس پر فکر مند تھا۔ جب انس کو دوسرے سپاہی کے قتل کی اطلاع ملی تو اس نے لاش کا معائنہ کرنے کے بعد خنجر بنانے والے کاریگر کو دوبارہ بلوا لیا۔ کاریگر آیا تو انس نے اس سے سوال کیا، تمہیں شاید اطلاع مل گئی ہو
کہ اس ایک ہفتے کے اندر فوج کے 2 سپاہیوں کو قتل کر دیا گیا ہے، اور ان دونوں کے قتل میں تمہارے بنائے ہوئے خنجر استعمال ہوئے ہیں۔ دونوں سپاہیوں کو ایک طرح قتل کیا گیا ہے، اور قتل کرنے کے بعد قاتل خنجر لاش کے ساتھ ہی چھوڑ گیا ہے۔ مجھے ان دونوں سپاہیوں کے قتل کی اطلاع مل گئی ہے، اور میں خود اس پر حیران ہوں، کاریگر نے جواب دیا۔ گزشتہ چند دنوں کسی نے تم سے ایک بڑی تعداد میں خنجر تو نہیں خریدے؟ انس نے کاریگر سے سوال کیا۔ اس کی بات سن کر کاریگر چونک اٹھا۔ ہاں، تقریباً 3 ہفتے پہلے ایک شخص نے مجھے تقریباً 50 خنجر بنا کر دینے کا کہا تھا۔ اس نے مجھے ان خنجروں کی قیمت پہلے ہی ادا کر دی تھی، اور میں نے اسے 50 خنجر تقریباً 2 ہفتوں میں تیار کر دیے تھے، کاریگر نے کہا۔ کاریگر کی بات سن کر انس کی آنکھوں میں ایک چمک سی پیدا ہو گئی۔ کیا تم اس آدمی کو جانتے ہو؟ اس نے سوال کیا۔ ہاں، میں اسے جانتا ہوں، وہ میرے گھر کے پاس ہی رہتا ہے، کاریگر نے جواب دیا۔ تو انس نے ایک سپاہی کو بھیج کر اس آدمی کو بلوا لیا جس نے کاریگر سے 50 خنجر تیار کروائے تھے۔ وہ آدمی آیا تو انس نے اسے قید خانے میں بند کروا دیا۔ انس کی یہ حرکت عجیب تھی کہ اس نے اس شخص کو بغیر کسی تفتیش کے قید خانے میں بند کروا دیا تھا، لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس شخص سے کوئی بات پوچھنے سے پہلے اسے ذہنی طور پر منتشر کرنا چاہتا تھا۔ اس شخص کو یہ بھی نہیں بتایا گیا تھا کہ اسے کس لیے قید کیا گیا ہے۔ 2 دن کے بعد انس اس سے ملنے قید خانے میں گیا۔ اس شخص کی حالت نہایت بری ہو رہی تھی۔ ان 2 دنوں میں اسے کھانے اور پینے کو بہت کم دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اسے ذہنی طور پر منتشر کرنے کے لیے یہی بات کافی تھی کہ اسے معلوم ہی نہ تھا کہ اسے کس لیے قید کیا گیا ہے۔ ان 2 دنوں میں وہ اس حالت کو پہنچ گیا تھا جس حالت تک انس اسے لانا چاہتا تھا۔ اب انس اس سے پوچھ گچھ کر سکتا تھا۔ چنانچہ انس نے اس سے سوال کیا، تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں ہم نے قید خانے میں کیوں بند کیا ہے؟ نہیں، اس شخص نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ تم نے قتل کیا ہے، انس نے قتل کے لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ شخص لڑکھڑاتی ہوئی مگر قدرے غصیلی آواز میں بولا، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے ایک آدمی کو نہیں بلکہ 2 آدمیوں کو قتل کیا ہے، اور وہ بھی مسلمان فوج کے سپاہیوں کو۔ انس بدستور اسی لہجے میں بولا، نہیں، میں نے کوئی قتل نہیں کیا۔ وہ شخص رو دینے والے انداز میں بولا، مجھے چھوڑ دو، میں نے کوئی قتل نہیں کیا۔ تم نے نہ صرف 2 قتل کیے ہیں بلکہ ابھی چند اور قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، انس نے کہا۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے نہ تو کسی کو قتل کیا ہے اور نہ ہی کسی کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس دفعہ اس کا لہجہ قدرے مضبوط تھا۔ اگر تم نے کسی کو قتل نہیں کیا تو تم نے 50 خنجر کیوں تیار کروائے تھے؟ انس نے دوبارہ سوال کیا۔ اس سوال پر وہ شخص قدرے چونکا، لیکن پھر بولا، وہ خنجر تو میں نے اپنے ایک دوست کے لیے تیار کروائے تھے جو انہیں کسی دوسرے شہر جا کر بیچنا چاہتا تھا۔ اگر وہ خنجر دوسرے شہر بیچنا چاہتا تھا تو اس نے خنجروں کی تیاری کے لیے کاریگر سے خود رابطہ کیوں نہیں کیا؟ انس نے سوال کیا۔ اس کا کاریگر کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہے، وہ شخص بولا۔ اس شخص کی بات پر انس قدرے چونکا۔ اس نے اسے دوبارہ سوال کیا، اس کا اور کاریگر کا کس بات پر جھگڑا چل رہا ہے؟ مجھے اس کا علم نہیں، اس نے جواب دیا۔ اس سے مزید تفتیش کے بعد انس کو اس کی بے گناہی کا یقین ہو گیا تھا، تاہم اس نے رہا کرنے کے بجائے قتیبہ کے محل کے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ اس کے بعد انس نے اس شخص کے گھر چھاپا مارا جس نے اصل میں خنجر خریدے تھے۔ وہاں سے انس اس شخص کو گرفتار کر لایا اور اسے عقوبت خانے میں جلاد کے حوالے کر دیا، جہاں پر تھوڑی دیر کے تشدد کے بعد اس نے سب کچھ بتا دیا۔ اس نے جو کچھ بتایا تھا اس کے مطابق اس کا نام زید تھا اور وہ بخارا کی حکومت کے لیے کام کر رہا تھا۔ اس کا اسے اتنا معاوضہ ملتا تھا کہ اس نے کبھی خواب میں بھی اتنی دولت نہیں دیکھی تھی۔ اس کے ذمے صرف اتنا کام تھا کہ وہ مرو سے فوج کی نقل و حرکت اور مصروفیات کی اطلاعات بخارا پہنچائے۔ اس کے علاوہ وہ جنگی نوعیت کی اہم معلومات، مثلاً فوج کی تعداد، اس کے لڑنے کا طریقہ، جنگی حکمت عملی اور ہتھیاروں کی حالت جیسی اطلاعات بھی بخارا پہنچاتا تھا۔ کچھ ہفتے پہلے اس نے یہ اطلاع بخارا پہنچائی تھی کہ قتیبہ بن مسلم کی فوج جنگی مشقیں کر رہی ہیں اور قتیبہ کا ارادہ بخارا پر حملے کا لگتا ہے۔ بخارا کی حکومت کی طرف سے اسے یہ حکم ملا تھا کہ
قتیبہ کی فوج میں بے یقینی اور عدم تحفظ کا احساس پیدا کرے اور اس مقصد کے لیے قتیبہ کی فوج کے سپاہیوں کا قتل شروع کر دے۔ شاید وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا، کیونکہ صرف 2 سپاہیوں کے قتل سے اس نے نہ صرف سپاہیوں کے ذہنوں میں شکوک پیدا کر دیے تھے، بلکہ قتیبہ اور اس کی انتظامیہ کو بھی ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ اللہ کی مہربانی تھی کہ وہ بہت جلد پکڑا گیا تھا۔ انس نے اس سے اس کے دوسرے ساتھی کے بارے میں معلومات لیں جو اس قتل میں اس کے ساتھ تھا۔ اس کے دوسرے ساتھی کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس نے بھی اپنے قصور کا اعتراف کر لیا۔ دونوں سے مزید کچھ تفتیش کے بعد انہیں جلاد کے حوالے کر دیا گیا۔ صحرا کی رات ویسے ہی نشیلی ہوتی ہے، لیکن جب اس نشے میں کسی کی محبت کا رنگ بھی چڑھ جائے تو انسان شراب طہور کی لذت فراموش کر دیتا ہے۔ جب آسمان کی کھڑکی سے چاند جھانکتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ محبت کی وادی میں کچھ اور اندھیرا ہو گیا ہو۔ چلنے والا ان اندھیروں میں بھٹک جانا چاہتا ہے۔ وہ حقیقت کی دنیا سے بے خبر ہو جانا چاہتا ہے، اپنے وجود سے دستبردار ہو کر کسی دوسرے کے لیے جینا چاہتا ہے۔ اگر مرنا چاہتا ہے تو صرف اسی وجود کے لیے۔ صحرا کی چاندنی رات میں موجود وہ 2 سائے بھی کچھ اسی قسم کی کیفیت سے دوچار تھے۔ جانے وہ کب سے ساتھ جینے اور ساتھ مرنے کے عہد و پیمان باندھ رہے تھے۔ عباس، جیسے ریت کے ذروں نے سرگوشی کی، پھر یوں محسوس ہوا جیسے ہر چیز نے یہ سرگوشی کی ہو۔ سرگوشی پھر گونجی، عباس چاند کو دیکھو۔ اس کے ساتھی ایک زنانہ ہاتھ چاند کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ اس تاریکی میں وہ ہیولا سا نظر آتا تھا۔ وہ دونوں چاند کی طرف دیکھنے لگے جو اپنی پوری تاب سے چاند کو جگمگائے ہوئے تھا۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے چاند ہمیں دیکھ کر مسکرا رہا ہو۔ سرگوشی پھر ابھری، زمرد، چاند مسکرایا نہیں کرتا۔ یہ شاید عباس کی آواز تھی۔ چاند خوشی کے اظہار کے وقت خوب تاب سے چمکتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج یہ اتنا چمکدار ہو رہا ہے کہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اب کی بار زمرد بولی تھی۔ دونوں ساتھ جڑ کے بیٹھے تھے اور دور سے دیکھنے سے سائے نظر آتے تھے۔ چاند کے ہمراہ ستارے بھی ہوتے ہیں۔ زمرد نے پھر کہا، مجھے تو آج یہ چاند ستارے سبھی خوش لگتے ہیں۔ محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں۔ وہ دونوں وجود پھر ایک ہو گئے۔ عباس ایک خوبصورت اور دراز قد جوان تھا۔ باپ دادا کے زمانے سے یہ لوگ تجارت کرتے چلے آ رہے تھے، جبکہ زمرد کی ماں نہ تھی نہ باپ، لے دے کر نانی بچی تھی جو اب قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھی تھی۔ صحرا کی چاندنی شفاف تھی، ریت کے ذرے اس چاندنی میں چمک رہے تھے۔ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ ستاروں کے ہم رکاب ہوں۔ عباس نے ریت میں ہاتھ مارا اور ریت اٹھاتے ہوئے کہا، آج تو ہمیں دیکھ کر یہ ریت بھی چمک رہی ہے۔ پتہ ہے عباس، میری نانی کہتی ہے کہ جب 2 دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکیں تو ان کی آواز اتنی گونجدار ہوتی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ سنتا ہے۔ اس آواز کی مٹھاس پر کائنات وجد کرنے لگتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کائنات کی ہر شے وجد کرتی ہے، لیکن یہ کیا کم ہے کہ اس آواز پر ہم دونوں رقص کرتے ہیں۔ عباس نے زمرد کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی دونوں مسکرا دیے۔ زمرد، کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تم صرف میرے لیے بنی ہو اور میں تمہارے لیے، عباس نے کہا۔ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، زمرد نے کہا۔ عباس تو گویا زمرد کے وجود میں کھو گیا تھا۔ اس نے کہا، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تم محبت اور حسن کا پیکر ہو۔ دل چاہتا ہے تم میرے سامنے بیٹھی رہو اور میں تمہیں دیکھتا جاؤں۔ زمرد اس بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑی اور آہستہ سے ایک چپت عباس کے سر پر مارتے ہوئے کہنے لگی، پاگل، محبت کرنے والے خود لافانی ہوتے ہیں، بھلا تم محبت نہیں کرتے؟ آسمان کے مسافر آہستہ آہستہ سفر کرتے ہوئے سوئے منزل گامزن تھے، جو اس بات کی دلالت کرتے تھے کہ رات گزرتی جا رہی ہے، لیکن وہ دونوں اس بات سے بے خبر ایک دوسرے میں گم بیٹھے تھے۔ انہیں کوئی ایسی فکر نہ تھی کہ کسی نے دیکھ لیا تو برا ہوگا، کیونکہ ان دونوں کی ملاقاتیں ڈھکی چھپی نہیں تھیں۔ عباس کے ماں باپ کو بھی زمرد پسند تھی، جبکہ زمرد کی نانی کو عباس سے انس تھا۔
لیکن جانے کیوں دونوں تنہائی میں ملنا زیادہ پسند کرتے تھے۔ آخر عباس کو احساس ہوا کہ رات کافی بیت چکی ہے، اسی لیے اس نے زمرد سے کہا، اب گھر چلتے ہیں، رات بہت ہو گئی ہے۔ زمرد نے سر ہلا دیا اور پھر کہنے لگی، کل آؤ گی؟ ہاں ضرور آؤں گا، عباس نے جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہی دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ زمرد آ گئی ہو؟ یہ زمرد کی نانی کی آواز تھی۔ اس نے زمرد کو دروازہ بند کرتے دیکھ لیا تھا۔ ہاں نانی، زمرد نے جواب دیا۔ آج بڑی دیر کر دی تم نے، نانی نے بڑھاپے سے کامتی ہوئی آواز میں کہا۔ زمرد نے چارپائی پر بیٹھتے ہوئے بے پرواہی سے جواب دیا، بس آج اٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ زمرد کچھ زیادہ ہی خوش دکھائی دے رہی تھی۔ دیکھ بیٹی، اس کی نانی نے کہا، عباس اچھا لڑکا ہے، لیکن تمہارا اس طرح اس سے ملنا ٹھیک نہیں، لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ لیکن زمرد ان تمام باتوں سے لا تعلق لگتی تھی، شاید اس لیے کہ قدرت نے اسے عباس کی شکل میں ایک ساتھی دے دیا تھا۔ دونوں اکٹھے کھیلے اور پلے بڑھے تھے، لہٰذا یہ کوئی اچنبھے کی بات نہ تھی کہ دونوں ایک دوسرے کو چاہنے لگے تھے۔ زمرد کی نانی اسے ان تمام باتوں سے لا تعلقی ظاہر کرنے پر سمجھانے کی کوشش کرتی تھی، لیکن وہ ہر دفعہ یہ باتیں ذہن سے نکال دیتی تھی۔ چند دن بعد زمرد نانی کی سب نصیحتیں بھول کر عباس سے ملنے چلی گئی۔ اس رات پچھلی تاریخوں کا چاند آسمان پر کرنیں لوٹاتا بھلا معلوم ہو رہا تھا۔ شاید اسے بھی دو دلوں کے ملنے کی ادا پسند آ رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے گم، دنیا سے بے خبر، محبت کے دریا میں بہے جا رہے تھے۔ انہیں اس میں ڈوبنے سے ایک لطف محسوس ہو رہا تھا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں زمرد پہلے بھی عباس سے ملتی رہتی تھی۔ علاقہ صحرائی تھا، اس لیے ہوا کے خوشگوار جھونکے کبھی پورب سے لپکتے تو کبھی پچھم سے اودھ کر آتے۔ ہوا بھی دونوں کی ادائے دلربانہ سے لطف اٹھانے کا موقع نہیں جانے دے رہی تھی۔ شاید اسی لیے وہ بار بار زمرد کے ادھ کھلے بالوں سے لپٹ لپٹ جاتی تھی اور انہیں دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں جھولا جھولا رہی تھی۔ لیکن دونوں کو اس پر لطف نظارے سے مستفید ہونے کا ہوش کہاں تھا۔ وہ تو اپنے ہی جذبات کے منجدھار میں پھنس کر گول چکر لگا رہے تھے، اور یہ منجدھار انہیں پریم کے گہرے پانیوں کے تہ میں ڈبوئی دے رہا تھا۔ عباس، زمرد نے سرگوشی کی۔ ہاں کیا ہے؟ عباس نے زمرد کے تھرکتے بالوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ عباس، کبھی کبھی مجھے ڈر لگنے لگتا ہے، زمرد نے کہا۔ کس چیز کا ڈر؟ عباس نے سوال کیا۔ عباس، کبھی کبھی مجھے یوں لگتا ہے جیسے کوئی تمہیں مجھ سے چھین لے گا، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی، زمرد نے عباس کے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی کو مسلتے ہوئے کہا۔ زمرد، عباس نے زمرد کا سر سینے سے لگا لیا۔ میں تمہارا ہوں، صرف تمہارا، ہمیں کوئی طاقت بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتی۔ مجھے معلوم ہے، لیکن نہ جانے کیوں مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کچھ ہونے والا ہو، زمرد نے دوبارہ کہا۔ یہ آج تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ عباس نے کہا۔ یاد رکھو، میں مر کر بھی تمہارا ہی رہوں گا، اور زمرد نے عباس کی بات پوری نہ ہونے دی تھی اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر بولی، آئندہ ایسی بات کبھی مجھ سے نہ نکالنا، تم مر گئے تو تمہاری زمرد کیا کرے گی؟ زمرد کا لہجہ جذباتی ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر دونوں خاموش رہے، پھر زمرد نے عباس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، عباس، میری طرف دیکھو۔ عباس نے زمرد کی طرف دیکھا تو وہ بولی، ایک بات کہوں؟ آج تک میں نے تم سے کبھی نہیں کہا، آج کہتی ہوں، تم مجھ سے جلد از جلد شادی کر لو۔ عباس جواب میں مسکرایا اور کہنے لگا، زمرد، تمہیں یہ کہنے کی ضرورت تو نہ تھی، کیا تمہیں میرے دل کے اندر اور باہر کچھ مختلف نظر آتا ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے، لیکن آج مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ کوئی تمہیں مجھ سے چھیننا چاہتا ہے۔ زمرد نے عباس کا ہاتھ زور سے دبایا۔ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ میں کسی اور کو پسند کرنے لگا ہوں؟ نہیں، لیکن پھر بھی مجھے ڈر لگ رہا ہے، زمرد نے کہا۔ اچھا، پھر کچھ انتظار کرو، بہت جلد میرے والدین تمہارے گھر آئیں گے۔ اب خوش؟ عباس نے زمرد کی تھوڑی پکڑ کر کہا۔ جواب میں زمرد بچوں کی طرح کھلکھلا دی اور ریت ہاتھ میں بھر کر عباس پر گرا دی۔ جواب میں عباس نے دونوں ہاتھوں میں ریت بھری اور ہاتھ زمرد کے کپڑوں پر خالی کر دیے۔
اف، کیا مصیبت ہے، زمرد ہنستے ہوئے بولی اور اٹھ کر کپڑے جھاڑنے لگی۔ اتنے بڑے ہو گئے ہو اور بدلہ لینے کی عادت نہیں گئی؟ یاد ہے بچپن میں بھی تم بدلہ ضرور لیتے تھے، عباس نے ہنستے ہوئے کہا، اور تمہاری شرارتوں کی عادت بھی تو جوں کی توں ہے۔ دونوں ہنسنے لگے اور یوں لگا جیسے تمام کائنات ان کے ساتھ مسرور ہو۔ پچھلے کئی دن سے عباس کی مصروفیت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ دراصل اس کے باپ نے ایک تجارتی قافلہ ترتیب دے دیا تھا اور عباس کو اس قافلے کو لے کر بخارا جانا تھا۔ بخارا دریائے جیہون کے کنارے ایک ایسی جگہ آباد تھا جہاں صحرا اور سبزہ آپس میں ملتے تھے۔ بخارا اس دور میں تجارت کے لیے ایک بہت بڑی منڈی تھا۔ مشہور مسلمان سیاح ابن بطوطہ نے اپنی کتاب سفرنامہ ابن بطوطہ میں بخارا شہر کی بہت تعریف کی ہے، لیکن وہ لکھتا ہے کہ یہاں کے لوگ اخلاق کے لحاظ سے گرے ہوئے تھے اور سلیقہ شعاری سے ناآشنا تھے۔ اگرچہ بخارا زیادہ دور نہیں تھا، لیکن پھر بھی تجارتی قافلے کو وہاں پہنچنے اور پھر واپسی میں 2 یا 3 ہفتے لگ سکتے تھے۔ اس لیے عباس نے بہتر سمجھا کہ زمرد کو بتا دے کہ وہ چند ہفتوں کے لیے بخارا جا رہا ہے، لیکن وہ سفر کی تیاریوں میں اتنا مصروف تھا کہ اسے وقت ہی نہیں مل رہا تھا، اور اس کی مصروفیت کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اسے قافلے کی سربراہی سونپ دی گئی تھی، لہٰذا اسے قافلے کی ضروریات کے علاوہ تجارتی مال کا بندوبست بھی کرنا تھا۔ اس قافلے میں کئی اور لوگوں کا مال بھی جا رہا تھا، جن میں عباس کے چند دوست بھی شامل تھے۔ آخر ایک دن عباس کو زمرد سے ملنے کا موقع مل ہی گیا۔ اس دن عباس بازار سے کچھ خرید رہا تھا کہ جب اس کی نظر زمرد پر پڑی۔ اسی لمحے زمرد نے بھی عباس کو دیکھ لیا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائی اور دونوں ایک دوسرے کی طرف بڑھ گئے۔ عباس نے رسمی طور پر زمرد کی خیریت دریافت کی اور آہستہ سے کہا، تم فوراً وہیں پہنچو، میں آتا ہوں۔ کوئی خاص بات ہے؟ زمرد نے سرسری انداز میں سوال کیا۔ وہ دونوں بھرے بازار میں احتیاط سے گفتگو کر رہے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی کوئی بات بعد میں ان کے لیے مسئلہ بن جائے۔ ہاں، بہت خاص بات ہے، عباس نے جواب دیا۔ اچھا، میں چلتی ہوں، زمرد نے کہا اور پھر آہستہ سے کہتے ہوئے چل پڑی، تم جلدی آنا۔ عباس نے سر کو ہلکی سی جنبش دی اور اسی دکان کی طرف چل پڑا جہاں سے وہ کچھ دیر پہلے خریداری کر رہا تھا۔ اس نے چند چیزیں خریدیں اور انہیں گھر پہنچا کر زمرد سے ملنے چل پڑا۔ زمرد کافی دیر سے کھڑی عباس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے کوئی فکر نہ تھی کہ کوئی اس طرف آ نکلے گا، کیونکہ ایک تو علاقہ صحرائی تھا اور دوسرے دوپہر کے سورج نے زمین کو انگارہ بنا دیا تھا۔ لیکن اس گرمی میں بھی وہ کھڑی عباس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اس گرم زمین پر بیٹھنے کا سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ اسے حد نظر تک چمکتی نگاہیں خیرہ کرتی اور تپتی ریت کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ قدموں کے نیچے زمین آگ اگل رہی تھی اور سر پر سورج گرمی برسا رہا تھا، لیکن وہ ان باتوں سے بے نیاز تھی۔ کوئی اسے دیکھتا تو پاگل ہی خیال کرتا۔ زمرد سوچنے لگی کہ جب وہ عباس سے ملنے پہلے آتی تھی تو رات کے وقت یہ خطہ جنت کا نمونہ لگتا تھا، لیکن اب جہنم کے کسی حصے سے کم نہ تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب عباس وہاں آ پہنچا۔ زمرد، عباس نے اسے بلایا۔ زمرد نے ایک دم پیچھے مڑ کر دیکھا۔ جب اس کی نظر عباس پر پڑی تو اس نے اطمینان کا سانس لیا اور شکایتی لہجے میں کہنے لگی، تم نے اتنی دیر لگا دی آنے میں؟ ہاں، کچھ دیر ہو گئی، کام تھا، عباس نے کہا۔ اور جو میں یہاں گرمی میں جل گئی وہ؟ زمرد نے کہا اور عباس مسکرا دیا۔ اچھا، ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، عباس نے زمرد کو مخاطب کیا۔ میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے بلایا ہے کہ میں کچھ دنوں کے لیے بخارا جا رہا ہوں، جلد واپس آ جاؤں گا۔ کب تک؟ زمرد نے سوال کیا۔ 3 ہفتے تو لگ ہی سکتے ہیں، عباس نے جواب دیا۔ کس لیے جا رہے ہو بخارا؟ زمرد نے دوبارہ سوال کیا۔ ایک قافلہ لے کر جا رہا ہوں، امید ہے بڑا نفع ہوگا، عباس نے جواب دیا اور زمرد نے سر ہلا دیا۔ کچھ دیر دونوں خاموش رہے اور پھر عباس نے زمرد کو رخصت کر کے اپنے گھر کی راہ لی۔ اس نے کچھ دنوں میں سفر کی تیاریاں مکمل کر لیں۔ اب قافلہ جانے کے لیے بالکل تیار تھا، صرف کوچ کا دن متعین کرنا تھا۔ دستوں سے مشورہ کرنے کے بعد عباس تیسرے دن قافلے کے ساتھ کوچ کر گیا۔
جب 2 سپاہیوں کے قاتل زید اور اس کے ساتھی کو جلاد کے حوالے کر دیا گیا تھا تو اس کے چند دن بعد قتیبہ نے فوج کے اعلیٰ افسران کا اجلاس بلوایا، جس میں اس نے حتمی ہدایت دینے کے بعد اجلاس برخاست کر دیا۔ اس اجلاس میں زیادہ تر ہدایات تکنیکی نوعیت کی تھیں، جس میں اس نے فوج کی تقسیم، کوچ کا طریقہ اور حملے کا انداز ایک بار پھر سب افسران کو بتایا۔ فوج کو اس نے 4 بڑے حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ پہلا حصہ ہراول دستہ تھا، جس کی کمان زرار بن حسین کے ہاتھ میں تھی، جبکہ فوج کا دوسرا حصہ قلب تھا، جس کی کمان خود قتیبہ بن مسلم کے ہاتھ میں تھی، جبکہ دائیں طرف والے دستوں کی کمان قتیبہ نے اپنے بھائی کو سونپی تھی اور بائیں بازو کی کمان ابو موسیٰ کے حوالے کی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے ایک خاص دستہ بھی ترتیب دیا تھا جو کہ صرف گھڑ سواروں پر مشتمل تھا۔ اس دستے میں منتخب سوار تھے۔ اس دستے کی کمان قتیبہ بن مسلم نے خینس بن یوسف کے ہاتھ میں رکھی تھی، اور اس دستے کا مقصد یہ تھا کہ میدان جنگ میں جہاں دشمن کا دباؤ زیادہ ہو وہاں یہ دستہ مدد کے لیے پہنچ جائے۔ اس دستے کے سواروں کے لیے خاص ہدایت یہ تھی کہ انہوں نے کسی جگہ بھی جم کر نہیں لڑنا۔ اس کے علاوہ اس نے کچھ دستے محفوظہ میں بھی رکھے تھے۔ قتیبہ کی فوج کی تقسیم جنگی نقطہ نگاہ سے بہت اچھی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ فتح اتنی آسان نہیں ہے، کیونکہ اسے ملنے والی اطلاعات کے مطابق دشمن کی فوج کی تعداد کم از کم 3 لاکھ ہوگی۔ یہ تعداد 3 لاکھ سے بڑھ سکتی تھی، کم نہیں ہو سکتی تھی، جبکہ قتیبہ کے پاس صرف 40,000 کا لشکر تھا۔ اس کے علاوہ اس نے بادغیس کے بادشاہ نیزک سے بھی مدد مانگی تھی، جو زیادہ سے زیادہ 10,000 کا لشکر لے کر قتیبہ کی مدد کو آ سکتا تھا۔ نیزک مسلمانوں کا حلیف تھا۔ اس طرح مسلمان لشکر کی تعداد 50,000 تک ہو جاتی تھی، جو کہ دشمن کی فوج کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ یہ تمام حقائق قتیبہ کے سامنے تھی، لیکن وہ ان لوگوں میں ہرگز نہیں تھا جو حوصلہ ہار بیٹھتے ہیں۔ چنانچہ ان تمام حقائق کو ذہن میں رکھ کر قتیبہ بن مسلم نے اپنی فوج کو کوچ کا حکم دے دیا تھا۔ اس کی فوج نے جمعہ کے دن مرو سے کوچ کیا۔